جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ سورہ فتح 26واں پارہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اور ان کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ یہاں ایک دعویٰ ہے اور دعوے کے اوپر جو دلیل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی مضبوط دی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ والذین معہ، یعنی رسول اللہ کے نبی ہونے کی دلیل آپ کے صحابہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ گویا کہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو ان کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کے صحابہ کو سمجھو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم پیغمبر ہیں اور ان کی دعوت کتنی عظیم تھی۔ والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے خلاف بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور یہ ان کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی ہے، اور ان کی تک و دو، ان کی دوڑ دھوپ وہ صرف اور صرف اس لیے ہے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تقابل دوسرے انبیاء کے ساتھیوں کے ساتھ کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کتنے عظیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنے انعامات کیے۔ اگر ان کو کہیں سائے کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو سائبان ان کے لیے بنا دیا۔ پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتھر سے چشمے جاری کر دیے۔ یعنی طرح طرح کی انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے، لیکن جب آزمائش کی باری آئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کے لڑو، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کو ایمان لانے کے بعد سے کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، کس قدر انہوں نے مشکلات کو اٹھایا۔ یعنی ان کے خلاف ظلم کی آندیاں چلیں، ان کے خلاف ظلم کے طوفان چلے۔ ایمان لانے کے بعد ان کو زندہ جلایا گیا
ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ان کو پھینک دیا گیا اور ان کے گلے میں رسیاں ڈال کے ان کو پتھریلی زمین پہ گھسیٹا گیا، تختہ دار پہ ان کو لٹکایا گیا۔ ایمان لانے کے بعد آل یاسر کو کس طرح اذیتیں پہنچائی گئیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگیں 2 اونٹوں سے باندھ کے کس طرح مخالف سمت پہ ان اونٹوں کو چلایا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ لیکن یہ ساری اذیتیں، سارے معاملات انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیے اور انہوں نے اس کلمے پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی جو کلمہ انہوں نے پڑھا تھا۔ سب ظلم برداشت کیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کو ایمان لانے کے بعد بمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیب ابی طالب میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں، وہاں بند کر کے ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کا کھانا بند کیا گیا، ان کا پانی بند کیا گیا، اپنے عزیز و اقارب کے ظلم ان کو سہنے پڑے، بیوی بچوں سے ان کو جدا کر دیا گیا، مال و دولت سے ان کو جدا کر دیا گیا، یعنی شروع سے لے کے وہ سختیاں جھیلتے رہے، آزمائشوں میں مبتلا رہے۔ لیکن جب مدینہ میں گئے، کفار مکہ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اکٹھا کر کے مشورہ لیا کہ اب یہ حملہ آور ہوئے ہیں تو ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر مہاجر صحابہ، انہوں نے آپ کو یقین دہانی دلائی کہ ہم ہر قدم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ پہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم اپنے خون بہائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ ترغیب دلاتے ہیں کہ مجھے مشورہ دیا جائے، کیونکہ انصار کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ حضرت معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ ہم سے جواب سننا چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ یقین کریں، میں آپ کو یقین دہانی دلاتا ہوں کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، تو اب ہم آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے چکے ہیں، آپ ہم سے جو مطالبہ کریں گے ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ تم اس سمندر میں چھلانگیں لگا دو، اے اللہ کے رسول میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم آپ سے وجہ بھی نہیں پوچھیں گے اور ہم میں سے کوئی آدمی پیچھے بھی نہیں رہے گا، ہم بغیر پوچھے آپ کے کہنے پہ سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ جو کہیں ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کا اعزاز انہیں یہ بخشا کہ ان کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریفیں نازل کی، یعنی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان صحابہ نے اتنی قربانیاں دیں
اور پھر یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، جب جنگ بدر ہوئی تو انصار کے چھوٹے صحابہ 2 بچے جو ہیں وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں بائیں 2 بچے ہیں اور میں بڑا حیران ہوں، میں یہ خواہش کرتا تھا کاش کہ میرے دائیں بائیں کوئی نوجوان ہوتے تاکہ میں ان کفار کا مقابلہ جوان مردی سے کر سکتا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان بچوں کے دلوں میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ مجھے ابو جہل کا نشان پوچھتے ہیں۔ میں نے جب پوچھا کہ تم نے اس کا نشان کیا کرنا ہے، اس کے حلیے کو کیا کرنا ہے، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگے کہ اے چچا، ہم یا تو قتل ہو جائیں گے یا اسے ماریں گے، ہم نے یہ قسم اٹھائی ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اس طرح ابو جہل کی طرف لگتے ہیں جس طرح باز اپنے شکار کے اوپر جھڑپتا ہے، باز اپنے شکار کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس طرح وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ آنن فانن انہوں نے ابو جہل کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس جان نثاری کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں اولئک هم المفلحون ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے دلوں میں تقوی کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کو میرے بعد نشانہ نہ بنانا۔ فبحبی من احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے۔ فببغضی من ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ فقد آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے قیامت کے دن پھر اللہ اسے پکڑے گا، اسے چھوڑے گا نہیں۔ صحابہ کا مقام اور درجہ بہت اونچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ مقام اور عظمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو السابقون الاولون کہا، کیوں؟ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کیونکہ وہ اس کا حق رکھتے تھے اور اس کے وہ اہل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اعلان کیا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بخشش ہے، اجر عظیم ہے۔ اور یہ اعلان کیوں کیا؟ اس لیے کانوا احق بہا واہلہا والزمہم کلمۃ التقوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا کلمہ ان کے لیے لازم کر دیا، تقوی نے ان کے دلوں میں جگہ لے لی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کانوا احق بہا واہلہا، وہ اس کے حقدار بھی تھے
اور اس کے اہل بھی تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ رسول اللہ کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر، صحابہ کا زمانہ پھر اس کے بعد۔ اور آپ نے ایک بخاری کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، النجوم آمنۃ للسماء، یہ ستارے جب تک نکلتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان ثابت ہے، آسمان موجود ہے۔ اور جب ستارے ختم ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، تو پھر آسمان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی ضمانت ہوں۔ جب تک میں دنیا میں موجود ہوں میرے صحابہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اور جب میں اٹھ جاؤں گا پھر میرے صحابہ کے اوپر وہ چیزیں آ جائیں گی ما یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے گئے ہیں۔ وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ وہ میری امت کے لیے ضمانت، امن کی ضمانت ہیں۔ اور جب میرے صحابہ اٹھ جائیں گے تو میری امت پہ وہ فتنے آئیں گے جن فتنوں سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب تک موجود رہے امت فتنوں سے محفوظ رہی۔ صحابہ کے اٹھ جانے کے بعد امت کس طرح فتنوں میں مبتلا ہے، اور آج تک فتنوں میں مبتلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، میرے نبی کے صحابہ وہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صحابہ سے کفر کو دور کر دیا، ان کے دلوں کو میں نے ایمان سے مزین کر دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو ایمان سے مزین کیا ہے تو پھر ان کو ایمان سے دور کون کر سکتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان بروح منہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کو ایمان سے پر کر دیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو رکھ دیا ہے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بدولت اسلام ہم تک پہنچا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے صحابہ کو نکال دیں تو پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے، قرآن مشکوک ہو جاتا ہے۔ قرآن ہم تک پہنچا تو صحابہ کی وجہ سے پہنچا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ، کہ لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت میں سے افضل ترین لوگ ہیں۔ صحابہ کا معاملہ
تمام امتوں سے الگ تھلگ ہے۔ یعنی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مشکل وقت میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے 30 درہم لے کے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب پوچھا گیا کہ اے خبیب، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچ جاتے اور آپ کی جگہ محمد الرسول اللہ ہوتے؟ وہ فرماتے ہیں تم میری جان تو کیا، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جان کے بدلے میں رسول اللہ کو ایک کانٹا چبھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ کے صحابہ کتنے جان نثار تھے۔ اور پھر جو کفار کے ساتھ جنگیں ہوئی، ان میں صحابہ نے کس طرح اپنی جانوں کو رسول اللہ پہ نشاور کیا۔ جنگ احد میں دیکھ لیں کہ آپ کو بچانے کی خاطر صحابہ نے اپنی کتنی جانیں قربان کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ اپنا سر اونچا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تیر لگ جائے، میں آپ کے طرف آنے والے تیروں کو اپنے جسم پہ برداشت کروں گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ، یہ رسول اللہ کے صحابہ تمام امت سے افضل ہیں۔ اختارهم اللہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، ان کے دل ایمان سے منور تھے اور ان کے وہ علم میں بہت گہرے تھے اور ان کے پاس تکلف کا نام و نشان نہیں تھا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا اور اپنے دین کی مدد کے لیے ان کو چن لیا۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو واتبعوہم، اے لوگو جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ جس طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس طرح انہوں نے اپنے نقش چھوڑے، جو اخلاق انہوں نے اپنایا، تم اپنا اخلاق اسی طرح بنانے کی کوشش کرو، اپنے اعمال اسی طرح کے بنانے کی کوشش کرو، اپنے کردار کو اسی طرح سنوارنے کی کوشش کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو اپنے بندوں میں سے سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ اور اس کے بعد پھر بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا وزیر چن لیا۔ یہ کردار تھا صحابہ کا، یہ ان کا عمل تھا، جس کردار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور کہیں ان کے لیے فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور کہیں پوری امت کو مخاطب کر کے اللہ کی طرف سے یہ فرمایا جاتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے صحابہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اگر آپ کے بعد میں آنے والے آپ کی طرح ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر آپ کے ایمان کو
وہ اپنے لیے معیار نہیں بنائیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر سمجھ لو کہ وہ بہت دور کے اختلاف پہ ہیں، وہ بہت دور چلے گئے ہیں۔ یعنی صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا یہ حال تھا کہ اگر وہ جنگل کے درندوں کو آواز دیتے تو وہ بھی ان کی بات مانتے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مہم پہ یعنی فتوحات کرتے کرتے وہ افریقہ کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا، وہاں امن قائم کرنے کے لیے وہاں چھاؤنی چاہیے تھی، تو انہوں نے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں چھاؤنی بنانے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں مشکل یہ تھی کہ وہاں ہر قسم کے درندے، شیر، چیتے اور یعنی دنیا جہاں کے جتنے درندے تھے وہاں پائے جاتے تھے۔ اب بڑی مشکل کہ اب اگر یہاں چھاؤنی بناتے ہیں تو امن کیسے ہوگا، یعنی ہم ان درندوں سے محفوظ کیسے رہیں گے؟ تو لشکر کے لوگوں نے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ایسا کریں، اس لشکر میں جتنے صحابہ ہیں ان سب کو جمع کر کے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان درندوں کو اس جنگل سے نکال دے۔ تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے جتنے اس لشکر میں صحابہ تھے ان سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا، یا ایھا الحشرات والسباع، ایس جنگل کے درندوں اور موذی جانوروں، فرجعوا فإنا نازلون، ہماری طرف سے یہ اعلان ہے کہ نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ہم نے ایمان کی حالت میں ان کو دیکھا ہے، کیونکہ صحابی کی تعریف یہی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وہ دنیا سے گیا ہو۔ اعلان ہوتا ہے کہ یا ایھا الحشرات والسباع نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اس جنگل میں رہنے والے موذی جانوروں اور درندوں، ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں اور ہمیں یہاں چھاؤنی بنانے کی ضرورت ہے، فرجعوا، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ بات یاد رکھو، انا نازلون، ہم یہاں اترنے والے ہیں، یہاں ٹھہرنے والے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم نے تم میں سے کسی کو دیکھا قتل نہ ہو، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ اعلان سننے کے بعد شیرنیاں اپنے بچوں کو اپنے منہ میں ڈالے ہوئے وہ جنگل خالی کر رہی ہیں، سانپ اپنے بچوں کو لے کے وہاں سے نکل رہے ہیں۔ یہ کس بات کی یہ نشانی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیوں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے آڑے وقت میں، مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا جو میرے نبی کا ساتھ دینے والا ہے، جو میرے نبی پہ ایمان لانے والا ہے، میں اسے کسی وقت بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ ان کی بات درندے بھی سنتے ہیں اور موذی جانور بھی سنتے ہیں۔ وہ درندے اور یعنی موذی جانور ان کا اعلان سن کے
وہ جنگل خالی کر گئے اور انہوں نے وہاں چھاؤنی بنائی اور وہ علاقے فتح ہوئے. یہ تاریخ ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات تاریخ میں صحابہ کے ملتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں یہی بات سمجھائی ہے کہ میرے نبی کے صحابہ وہ قابل احترام ہیں، ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھو، اور جو ان کا ادب نہیں کرتا وہ اس کی لیے پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان الذین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسم مبینا. جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو، مومنوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کوئی کسی صحابی کو گالی دیتا ہے تو تم ان پہ لعنت بھیجو. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو اذیت دینے والے وہ مجھے اذیت دینے والے ہیں، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے. جو اللہ کو اذیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن اسے چھوڑیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان لوگوں کو بھی ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ صحابہ کے دشمنوں، ان کو برا بھلا کہنے والوں، ابھی وقت ہے کہ توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ، توبہ کر لو، مگر نہ پھر قیامت کے دن جو تمہارا حشر ہوگا وہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. صحابہ کو برا بھلا کہنے والا اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.